الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان وهداه وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمة نورا أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا أشهد أن لا إله إلا الله ربا عزيزا حكيما عادلا وأشهد أن سيدنا محمد عبده المرسل مبشرا ونذيرا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأتباعه تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آپ کسی کو خوبصورت تحفہ دیں، کوئی کسی کا لباس پورا نہ ہو، آپ اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے اس کو اچھے سے لباس سی کر دے دیں اور اسی کہیں کہ یہ پہن لیا کرو، وہ لباس ہونے کے باوجود وہ شخص اسی برے حال میں سامنے آئے تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ کسی شخص کو خوبصورت پیارا لذیذ کھانا تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دیں، وہ بھوک کا مارا وہ آپ کا خوبصورت اور پیارا کھانا چھوڑ کر دائیں بائیں سے زمین سے گری چیزیں اٹھا کر کھانا شروع کر دے تو آپ کے احساس اور جذبات پہ کیا قیامت مچے گی؟ آپ کسی کو محبت بھرا رحمت بھرا پیغام دیں، اس سے پیارے الفاظ سے بات کریں، عمدہ سلوک کریں، لیکن وہ جب بولے آپ سے برا بولے، جب سلوک کرے آپ سے برا کرے، تو ہمارے یا آپ کے جذبات پہ کیا گزرے گی؟ یہ کسی کی طرف سے محبت کا پیغام، یہ کسی کی طرف سے ایک اچھا تحفہ، یہ اچھا کھانا اصل میں ایک علامت ہے، ایک صرف اشارہ ہوتا ہے کسی محبت کا، کسی تعلق کا، کسی چاہت کا. اگر انسان کو اس طرح کی محبت بھرے پیغام دے رہا ہو اور اس کو تحفے دے رہا ہو اور جواب میں کوئی ناقدری کر رہا ہو تو ہم انسان محسوس کریں گے، اس کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن اگر ایک شخص برے حالات میں ہو، آپ اس کو کھانا اچھا پیش کریں تو انسانیت یہی ہے کہ اس کا تحفہ قبول کر کے اس کے شکر گزار بنیں، اس کا شکریہ ادا کریں. اور انسان پیاسا ہو، اگر اس کو کہیں کوئی شخص پانی پلا دے، اس کو ساری عمر وہ چہرہ نہیں بھولتا. یہ انسانی فطرت ہے. اگر کوئی انسان تکلیف میں بیماری میں ہو، اس وقت اس کی کوئی مدد کر دے، وہ ساری عمر وہ چہرہ نہیں بھولتا. دو چہرے انسان کو زندگی بھر نہیں بھولتے، ایک چہرہ جس نے مشکل میں مدد کی ہو اور ایک چہرہ جس نے اذیت دی ہو. یہ چہرے انسان کے شعور لاشعور میں جا بستے ہیں. اگر کوئی کسی کو عمدہ لباس دے تو لباس لینے والا یاد رکھے گا اس شخص نے میری قدر کی تھی، میرا احساس کیا تھا. وہ ضرورت کس طرح پوری ہو رہی ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن اصل بات احساس کی ہے. اور عمومی طور پر انسانوں میں احساس مثبت ہی پایا جاتا ہے.
لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، ایک تحفہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ایک تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملنے والا ہے، ایک شاندار تحفہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرنے والے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں، لیکن ہم نے طے یہ کرنا ہے کہ رب کے دیے ہوئے اس تحفے کو ہم پہلے کیا سلوک کرتے آئے ہیں اور جو اب ملنے والا ہے اس سے ہم سلوک کیا کریں گے۔ انسانوں کی طرف سے ملنے والا تحفہ ہم ٹھکراتے نہیں ہیں، انسانوں کی طرف سے ملنے والے تحفے کی وجہ سے ہم اس شخص کے قدردان ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مثبت جذبات آتے ہیں، تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادو تحابو، آپس میں تحفے کا لین دین کیا کرو، محبتیں آپس کی بڑھتی ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کہیں کھانا کھلا دیا، کہیں دعا کا تحفہ دے دیا، کہیں خیریت پوچھ لی، کہیں پرفیوم دے دیا، کبھی سوٹ دے دیا، جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو اپنی بساط ہے اس کے اندر یہ محبتیں عام کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملنے والا ہے اور چند گھنٹے اس میں باقی ہیں، وہ تحفہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لیجیے، افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے بھی دن ہیں ایک سال کے، ان میں سب سے بہترین دن آنے والے ہیں، اور وہ ایام العشر، کل سے شروع ہونے والے یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج کے دن ہیں۔ یہ تحفہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ آج عطا کر دیں گے۔ اس تحفے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیجئے، اس تحفے کو اپنے دسترخوان پہ رکھ لیجئے، اس تحفے کو اپنے ٹیبل پر رکھ لیجئے، اس تحفے کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور پھر اس تحفے کی قدر کو سمجھیے، یہ سوچئے اور عمل کرنے کے لیے آغاز کیجئے کہ میں نے اس تحفے کی، رب کا تحفہ دیا ہے، اس کی میں نے قدر کیسے کرنی ہے۔ یہ دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جن کے لیے قرآن میں قسم اٹھائی گئی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، یہ دن و رات کا ہیر پھیر، یہ کبھی جفت اور کبھی رات، کبھی جفت اور کبھی تاک راتوں کا آنا، اور یہ راتیں قسم ہے ان چیزوں کی، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، انہی دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ جب اٹھاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان دنوں میں اس تحفے میں سب سے زیادہ کیا کرنا ہے، اس تحفے کی قدر کیا ہے۔ لباس ملے تو اچھا سلوانا ہوتا ہے، کھانا ملے تو اچھے طریقے سے تازہ تازہ کھا لینا ہوتا ہے، مہمان آئے وہ بھی ایک تحفہ ہوتا ہے، اس کی بہترین ضیافت کرنی ہوتی ہے، رب اولاد کا تحفہ دے تو اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اللہ رزق دے تو اس کو حلال میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ 10 دن آنے والے ہیں، جو یہاں پہ باپ بیٹھے ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، گھر کے سربراہ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ان 10 دنوں میں وہی کیفیت ہونی چاہیے جو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ہوتی ہے۔ گھروں میں نیکی اور پارسائی کا ماحول بطور خاص وہی ہونا چاہیے، اور اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے جو رمضان کے 10 دنوں میں ہوتی ہے۔ لوگ رمضان کو سمجھتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کو، جو دن یہ رمضان کے دنوں سے اچھے ہیں، ان کو نہیں سمجھ پاتے، گھروں میں ماحول نہیں بنا پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق پہلا جو کام کرنا ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب العمل فیہن من ایام العشر، کوئی بھی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ
یہ عظیم ہے، ان گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان 10 دنوں میں انسان عمل کرے گا، ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ پیارا عمل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ کل جو ہماری یکم ذو الحج شروع ہونی ہے، اس سے 10 ذی الحج تک جو بھی نیکی کام کر سکتے ہیں کر گزریے، جو نہیں کر سکتے اس کی نیت کر لیں، جو کرنا مشکل ہے اللہ سے آسانی مانگیے، اور ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو دنیا سے بچا کر اپنی ذات میں قید کر کے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ یہ ٹی وی، یہ سوشل میڈیا، یہ بے جا استعمال، اس کو روک دیجئے، مجلسیں کم کر دیجئے۔ کیوں کر دیں ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اعمال ان 10 دنوں میں کرنے ہیں ان سے بڑھ کے کوئی اعمال اللہ کو پیارے نہیں ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، ان دنوں میں کثرت سے کیا کرو؟ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرو، اور اللہ کی حمد بیان کرو، اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرو۔ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھ رہے ہیں، مسلسل ذکر کی کیفیت میں رہیں۔ یہ ذکر کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ذکر کی تلقین کی جاتی ہے کہ دیکھیے انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا جائے اور سارے گناہ کرتا جائے، انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا جائے اور اس کے مالی معاملات ٹھیک نہ ہوں، ذکر کرتا جائے اور لوگوں سے معاملات ٹھیک نہ ہوں۔ پہلی بات، ذکر زبان کے ساتھ دل کی توجہ کا نام ہے، اور جب کوئی شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس ذکر کی بڑی فضیلتوں میں سے، اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے باقی معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو نیکی میں پختگی ملتی ہے، گناہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، محاسبہ اپنا شروع کر دیتا ہے۔ محاسبہ جب اپنا شروع کرتا ہے تو اپنے معاملات مالی ہوں یا سماجی ہوں یا رشتہ داری کے ہوں یا تجارتی ہوں، اس کے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ذکر کر رہا ہے، توجہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس توجہ کو قبول کر کے اس شخص کو اپنے قریب لانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ان 10 دنوں میں ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما دے، یا اللہ صبح و شام ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ذکر کو ہمارے لیے اصلاح کا، ہدایت کا سبب بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی شخص نے یہ بات سنی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ 10 دن سے زیادہ بہتر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، ان 10 دنوں کی جب اس نے یہ فضیلت سنی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد بھی، ایک انسان جہاد پہ گیا ہو، کیا وہ بھی افضل نہیں ہو سکتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حدیثوں میں 4 قسم کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ 4 قسم کے الفاظ، ان کا حسن اور جمال دیکھیے۔ اس حسن و جمال میں ان 10 دنوں کی فضیلتیں سمجھیے، اور ان فضیلتوں کو پانے کے لیے اپنی عزیمت کو، ارادے کو پختہ کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو شخص ان 10 دنوں میں عمل کرے گا اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک شخص جو جہاد میں نکلے، جہاد میں جہاد کرتے کرتے اس کا چہرہ سارے کا سارا غبار میں ملیا میٹ ہو جائے، وہ اس درجے کو پہنچ جائے گا۔ پہنچنے والا وہ مجاہد ہوگا، جہاں تک پہنچے گا وہ ان 10 دنوں کا عمل ہوگا۔ جو شخص گھر میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے یا کوئی نیکی کر رہا ہے، ٹھنڈی گاڑی، ٹھنڈے کمرے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے جا رہا ہے، ان 10 دنوں میں کوئی نیک کام کر رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، کسی یتیم کا خیال رکھ رہا ہے،
کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی بطور خاص ان 10 دنوں کی نیت سے کر رہا ہے، اس تک، اس عمل تک، اس اجر تک، اس عظمت تک وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو کسی دشمن کے ساتھ مارکا آرا ہو، جان ہتھیلی پہ رکھی ہو اور مسلسل وہ جنگ کی حالت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حالت میں فرماتے ہیں الا رجل خرج بنفسه وماله، وہ شخص اپنا مال لے کر اور جان لے کے نکلتا ہے، فلم يرجع من ذلك بشيء، ان میں سے کچھ بھی لے کے واپس نہیں آتا، جو شہادت بھی پا گیا، سارا کچھ خرچ کر گیا، اتنے عظیم عمل والا شخص، اور یہ شخص جو 10 ذو الحج کو اللہ کے اس تحفے کو قبول کرتے ہوئے اس میں عمل کرتا ہے، یہ دونوں شخص برابر ہیں۔ سوچ لیجئے 10 دنوں میں کتنا قرآن پڑھنا ہے، سوچ لیجئے ان 10 دنوں میں کتنے نفل ادا کرنے ہیں، سوچ لیجئے، طے کر لیجئے کہ گھر جا کر اپنے گھر والوں کو اس 10 دن کی رحمت کا امیدوار بنانا ہے، سوچ لیجئے کہ صرف فضیلتیں سننے اور بیان کرنے کی بات نہیں ہے، گھروں میں جا کے تلاوت کا، ذکر کا، نفل کا، صدقے کا، نیکی کا ماحول بنانا ہے۔ یہ تحفہ رب کا تحفہ ہے۔ اگر ہمیں یہ برداشت نہیں کہ ہم بہترین کھانا تیار کر کے مہمانوں کو بلائیں اور وہ ہمارے بہترین کھانے کو اٹھا کر ایک طرف رکھ کر وہ اپنی جیب سے کچھ نکال کے کھا کے کہیں نہیں کھانا تمہارا کھانا، تو پھر رب کے اس تحفے کی اگر ناقدری کی تو کیا حال ہوگا؟ وہاں پر بھی اسی طرح کی غیرت محسوس ہونی چاہیے، وہاں پہ بھی یہ محبت تحفے کے جواب میں محسوس ہونی چاہیے۔ اپنے پیاروں کا دیا ہوا تحفہ سالوں تک انسان یاد کرتا ہے، رب کا یہ تحفہ، اللہ کا یہ تحفہ آ رہا ہے، اس کی قدر اس ذات کے ساتھ تعلق کی روشنی میں دیکھیے۔ اس 10 دن سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونا سوائے آپ کے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا سوائے آپ کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو غیرت محسوس ہوتی ہے، بندے کو بھی غیرت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کب غیرت محسوس ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس وقت غیرت محسوس ہوتی ہے کہ مومن اس وقت ایسے کام کرے جو اللہ نے اس کے لیے حرام کیے ہیں۔ ان 10 دنوں میں اگر گھروں میں میوزک چلنا ہے، اگر گھروں میں بے نمازیوں والی کیفیتیں ہونی ہیں، اگر گھروں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خاندان کو لے کے جنت کی طرف جا سکے، ان 10 دنوں میں ڈرامے بھی ایسے ہی چلنے ہیں، بطور خاص ان 10 دنوں کی بھی قدر نہیں کرنی، تو رب غیرت کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ پھر خدا نخواستہ اس کے غضب کے لپیٹ میں آ گئے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں اور پیارے الفاظ میں بتاتے ہیں، ہاں ان 10 دنوں کو عمل کرنے والے شخص کو وہ شخص پہنچ سکتا ہے الا من عقر جوادہ، جس نے اپنا گھوڑا قربان کر دیا، وأحرق دمہ، اور اس کا خون بھی بہا دیا گیا، وہ شخص پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے حتی تراق مہجۃ دمی، یہاں تک کہ اس کی خون کی بوند بوند بھی اللہ کے راستے میں بہا دی جائے گی۔ یہ 10 دن کل سے آنے والے ہیں، ان 10 دنوں کو چاند نظر آیا یا نہیں آیا، کب آیا اور صحیح آیا یا نہیں آیا، اس بحث میں ضائع نہ کیجیے، اس بات میں ضائع نہ کیجیے کہ میں نے منڈیوں میں کیا ریٹ ہیں، ہر سال قربانی ہوتی ہے، مناسب ریٹ پہ مل جاتی ہے، اس چیز میں ضائع نہ کیجیے کہ گروپوں کے اندر کون کیا میسج کر رہا ہے۔ اللہ کے میسج کی طرف جائیے، صورتوں کو کنگھالیے، روز کے 3 پارے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، 10 ذو الحج تک ایک قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اس عشر میں ایک قرآن ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوبارہ ذرا مومنوں کی طرح دعا کیجیے اللہ ہمیں ایک قرآن ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں قرآن کریم کے ساتھ یہ پورا عشرہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو اس عشرے میں تسبیح سے، تکبیر سے، تحلیل سے، استغفار سے تر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایمان والا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرما۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 10 دنوں میں ایک اور تحفہ ہے. یہ 10 دن بھی تحفہ ہیں. 8 کو حج شروع ہوتا ہے, 9 کو عرفہ ہے, 10 کو قربانی ہے. ان میں سے جس دن جس علاقے میں 9 تاریخ ہوگی, عید سے ایک دن پہلے کی بات ہوگی. سعودیہ کا کوئی اعتبار پاکستان میں نہیں ہوگا. سعودی عرب کے چاند کا کوئی حساب پاکستان میں نہیں ہوگا. ان کے چاند کا حساب کرنا ہے تو فجر بھی ان کے ساتھ کر لیں, ان کے چاند کا حساب کرنا ہے تو سارے معاملات ان کے ساتھ کر لیں. یہ صرف اور صرف لوگوں کا ایک جذباتی قول ہوتا ہے کہ سعودیہ کے ساتھ پوری امت ایک عید منائے. ہر ملک کا جغرافیہ اپنا ہے, ہر ملک کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات اپنے ہیں. جب عید سے ایک دن پہلے رہ جائے, 9 ذوالحج آئے, ہمت کرنی ہے, صبح اٹھ کے سحری کے وقت روزہ رکھنا ہے اور پھر افطار کرنا ہے. روزہ ایک ہے, ایک روزہ ہے, 14-15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس ہے, اور یہ شدید موسم, یہ سخت موسم ہے. یہ تو محبت کا یہ بھی ایک تحفہ ہے. یہ دھوپ میں یہ روزے, یہ سارے کے سارے اعمال کرنے والے جانتے ہیں اس میں کتنی لذت ہے. اس 9 ذوالحج کو جو گھر میں روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھ لیں. کیوں رکھیں؟ 14-15 گھنٹے کی ایک بھوک اور پیاس. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے, دوسرا رب کا تحفہ قبول کرنا ہے کہ جس شخص نے 9 ذوالحج کو عرفہ کے دن روزہ رکھا, اس کا پچھلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ کے حضور بخش دیے جاتے ہیں. یہ بندہ بڑا محدود ہے, سوچتا ہے کہ ایک روزے سے یہ 2 سال کا چکر. یہ نہ سوچے جب عمل کریں, جب توبہ کریں, جب ناقص عمل کریں, جب ٹوٹا پھوٹا عمل کریں, یہ نہ سوچیں کہ یہ عمل اتنا حقیر سا کہنے کے قابل نہیں کہ عمل ہے اور اتنا اجر. جب اجر کی بات ہو تو پھر دیکھیں کہ رب کی عطا کتنی لامحدود ہے. اس وقت رب کی ذات کا تصور ذہن میں رکھنا ہے. وہ رب جس نے سارے آسمان و زمین کو سموئے ہوئے ہے اور ساری کی ساری کائنات کو جکڑے ہوئے ہے, اور خود اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع ہے کہ اس نے بندوں کو بتانا گوارا نہیں کیا کہ ان کی چھوٹی سی عقل میں میری وسعتیں نہیں آ سکتی. یہ 9 ذوالحج کا روزہ آپ لوگوں کے لیے دوسرا تحفہ ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں یہ تحفہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما. اس روزے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک کام کیجیے گا کہ جو قربانی کے جانور خریدنے ہیں وہ 7 اور 8 ذوالحج کو خرید لیجیے گا. انسان جب 9 تاریخ کو منڈی میں جاتا ہے پریشان ہوتا ہے, بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تحفے سمیٹنے کے لیے جس طرح شاندار کوئی مہمان آ رہا ہو, پہلے تیاریاں ہوتی ہیں, پتہ ہوتا ہے آئیں گے, پتہ ہوتا ہے کہ ان کی خدمت کرنی ہے, پتہ ہوتا ہے کہ ان کا حق ادا کرنا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا عظیم تعلق ہے. اس تعلق کو اس میزبانی سے, اس مہمان نوازی سے اور شاندار بنانا ہے. وہ ایک کھانا, وہ ایک دعوت, اس دوستی میں, اس رشتے میں ایک شاندار قسم کا ایک اور باب ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو تحفہ آنے والا ہے, جس طرح مہمان کے لیے مہمان نوازی تیار کرتے ہیں, پہلے سے تیاری رکھیے. یہ دوسرا تحفہ ہے. تیسرا تحفہ جس کے لوگ عام طور پہ قدر نہیں کرتے, جس کو صرف ہم نے ذبح کرنے اور گوشت کھانے تک محدود کر لیا ہے, جس میں عام طور پر لوگ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, جس میں عام طور پر گھروں میں میوزک چل رہا ہوتا ہے, جس میں عام طور پر میل جول کی وجہ سے آپس میں کو گیدرنگ ہوتی ہے, مخلوط بیٹھے ہوتے ہیں, بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے, جس میں عام طور پر عام مسلمان جب شام کو نکلتا ہے تو ان کی گاڑیوں میں جس طرح کا میوزک روڈز کے اوپر عام ہو رہا ہوتا ہے, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ تیسرا تحفہ ان دنوں میں ہے 10 ذوالحج. ان 10 دنوں کی اللہ نے فضیلت بیان کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی, لیکن ان 10 میں سب سے شاندار کون ہے, ان 10 میں سب سے بلند کون ہے, ان 10 میں سب سے بڑا تحفہ کون ہے؟ وہ سب سے بڑا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 10 ذوالحج ہے, جس دن ہم قربانی کرتے ہیں. اگر وہ دن سب سے عظیم ہے, اگر یہ 10 دن سب سے عظیم ہے اور ان میں کیا ہوا کوئی بھی عمل باقی دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بلند تر اور عظیم ہے, اور باقی 10 دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل وہ ان 10 دنوں کے عمل کو نہیں پہنچ پاتا,
تو پھر آئیے اب ان 10 دنوں کو نچوڑ کے دیکھتے ہیں. ان 10 دنوں میں سب سے عظیم 10واں دن ہے جس دن ہم قربانی کرتے ہیں, یوم النحر ہے. اب جب وہ سب سے عظیم دن ہے, اس دن پھر نیکی سارے باقی دنوں سے بھی تو عظیم ہوگی. اس دن قربانی کرنے کے بعد کسی گلی میں بھوکا پیاسا پھرنے والے کو کھانا کھلانے کا کتنا اجر ہوگا. اس دن جب بطور خاص ہمارے یتیم بچے, بیوہ خواتین, مجبور انسان, مزدور لوگ جن کے گھروں میں روٹی پوری نہیں ہوتی, جن کے کھانے پورے نہیں ہوتے, جن کو گوشت کی شکل پورا سال نظر نہیں آتی, جب وہ مجبور ہو کے گلیوں میں گزرتے ہیں, قربانی نہ بھی کی ہو, اگر ان کے لیے ٹھنڈا پانی گھر کے باہر رکھ دیا جائے, عید کا دن ہے, گزرنے والے پانی پی لینا, ان کو شربت پلا دیا جائے, ان کے لیے ان کو بٹھا کر عام کھانا کھلا دیا جائے, اور جنہوں نے قربانی کی ہو وہ اگر ان کو بٹھا کر جو پکوان خود کھا رہے ہیں وہ ان کو بھی کھلا دیں, جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو شاندار کھانا دے رہے ہیں ان کو اپنے گھر کے سامنے بٹھا کر کھلا دیں, تو بتائیے اس کھانے کا باقی سال کے کھانے کے مقابلے میں کیا اجر ہوگا. اس دن جب ایک بیوہ ماں اس کا گھر بکھرتا ہوگا, ایک بیٹا اس محلے میں, ایک بیٹی اس محلے میں, وہ بیوہ ایک اور گلی میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم وہاں پر جائیں, وہاں پر جا کے گوشت اکٹھا کر لیں. اس بیوہ, اس مجبور ماں کا خاندان عید کے دن بھی بکھرتا ہوگا. اگر آپ اپنی قربانی میں سے اس کو فون کر کے کہہ دیں کہ میری بیٹی تمہارے گھر یہ 5 کلو گوشت پہنچ جائے گا, اپنے خاندان کو عید کے دن بکھرنا نہیں دینا, اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اس عمل کی کتنی عظمت ہوگی. وہ عید کے دن بھی اذیت میں مبتلا لوگ, ان کے لیے جو قافلہ رحمت بنے گا وہ کتنے عظیم منصب پہ فائز ہوگا. من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ. جس نے دنیا کی ایک چھوٹی تکلیف دور کی, کسی مومن سے دور کی, اللہ قیامت کی بڑی بڑی پہاڑ جیسی تکلیفیں اس سے دور کر دے گا. اس 10 دن کو خوشیاں ضرور منائیے, کھانے ضرور کھائیے, بہترین قسم کا اہتمام کیجیے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا ایام اکل و شرب و ذکر للہ, اس لیے کہ عید کا دن اور اس کے بعد ایام تشریق کے 3 دن, کل 4 دن یہ کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. لیکن کھانے پینے میں ان بھوکوں کو نہ بھولیے گا, ان باہر گلی محلے میں گزرتے ہوئے یتیم بچوں کو نہ بھولیے گا, ان بیوہ خواتین کو, ان مجبور ماں کو نہ بھیجیے گا, ان مزدوروں کو, مجبوروں کو, ان بے کسوں کو نہ بھولیے گا جو مجبوراً آپ کے دروازے پہ آئے ہیں. اس دن اپنی بیل کو سائلنٹ نہ کیجیے گا, اس دن ہمت کیجیے گا, گھر کا کھانا پکا کے 11-12 بجے اپنے گھر کے باہر 1 گھنٹے کے لیے دسترخوان لگا کے کھلا دیجیے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سماج میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرما. یہ 10واں دن آپ کے لیے تحفہ ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کل سے 10 دن شروع ہو رہے ہیں. اللہ کے اس تحفے کا استقبال کیسے کرنا ہے, اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان 10 دنوں کو ہمارے لیے ذکر کا ذریعہ بنا دے, اس ذکر کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا. اللہم صلی وسلم علی نبینا الحبیب المصطفیٰ. ان 10 دنوں میں ایسا منظر بھی ہو کہ ہم میں سے ہر شخص اٹھے, ہمت کرے, نفل پڑھ رہا ہے اور اس کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کی طرف سے بشارت ہے, ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. میرا بندہ نفل کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے, کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں. اے اللہ ہم سب سے محبت شروع فرما دے, ہمیں بھی ایسے ہی نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما. انہی 10 دنوں میں خطبہ دینے والا اور خطبہ سننے والا ہر شخص اس حدیث کی تصویر بنا ہو, تفسیر بنا ہو, اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. لوگوں تم میں سے جب کوئی سجدے میں ہوتا ہے وہ رب سے سب سے قریب ہوتا ہے, اس سے زیادہ قرب انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا. یہ سجدے کے اندر سب سے زیادہ قرب ہے.
اس لیے سجدوں میں جا کے خوب مانگا کرو، اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو اس کی تصویر بنا دے، رب کریم ہمیں بھی ان 10 دنوں میں ایسی کیفیت نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام، لوگوں چلتے پھرتے سلام کیا کرو، امت بنا کے گئے تھے اور ہم سٹیٹس کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں، افشوا السلام، آپس میں سلام کیا کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، اطعموا الطعام، یہ عادت بناؤ، لوگوں کو کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے جوڑو، رشتہ داروں کی خیال رکھو، وصلوا، رات کو اٹھ کے نماز پڑھو، والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم رب کے حضور دعا کر رہے ہو، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اطعموا الطعام، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، اور چوتھی چیز فرمائی وصلوا والناس نیام، نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوں، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدخل الجنت بسلام، جنت میں بے خوف ہو کے داخل ہو جاؤ گی۔ اے اللہ ان چاروں چیزوں کا ان 10 دنوں میں یہاں پر موجود ہر شخص کو تصویر بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو پھر ان 10 دنوں میں بال نہ کٹوائے، ناخن نہ تراشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ حدیث میں نے بتا دی، آپ نے سن لی۔ 9ویں ذی الحج کو ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ایک دن پہلے، عید سے ایک دن پہلے دن ہوتا ہے، ہمارا عرفہ وہی ہے۔ جو لوگ احتیاط کے طور پہ 8 کو جی حاجی وہاں پہ جمع ہے، روزہ رکھتے ہیں، ان کا عمل جانے، ان کا رب جانے۔ جو تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے وہ 9 ذی الحج کی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام آپ نے احادیث سن لی۔ یہ دعا کیجئے اللہ ہمیں گھروں میں جا کے یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد رحمت للعالمین کے زیر انتظام جو یتیم بچوں کے لیے رحمت للعالمین سینٹر بن رہا تھا آغوش کالونی میں، وہ آخری مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ اس کی ٹائلز لگنے کے بعد، عید کے بعد وہاں پہ ان مستحق بچوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح فتح جنگ سائٹ پر، فتح جنگ سے 1 کلومیٹر آگے ایک علاقے میں، وہاں پہ ایک اور ساتھی اسی مسجد رحمت للعالمین کے طرز پہ رحمت للعالمین سینٹر بنا رہے ہیں۔ کل ہی ابھی ہم نے اس کے معاملات سارے مکمل طے کیے، فائنل کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ وہاں پر بھی اس رحمت للعالمین مسجد اور سینٹر کو اے اللہ رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ رب کریم جتنی مساجد ابھی تک تعمیر ہوئی ہیں سندھ اور سیلاب والا متاثرہ علاقے میں، 80 مساجد تعمیر ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر عمر ان کے والد اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی طرف سے مسجد نمبر 81 اور 82 تعمیر ہو رہی ہے۔ اے اللہ ان تمام مساجد کو بھی اور ان کے بنانے والوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انشاءاللہ تعالی اس عید پر مسجد رحمت للعالمین سماجی طور پر ایک اور تبدیلی لائے گی۔ رواج چھوڑیے، سماج اسلامی بنائیے۔ اسلامی سماج بنائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم اسلامی ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ 1000 بیواؤں کو کالز کر دی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں کہ کسی گلی میں نہ بھٹکنا، بچوں کو نہ بکھیرنا، اسلام آباد آنا، کھانا مسجد رحمت للعالمین میں کھانا، اور اس کے بعد جا کے پارکوں میں بچوں کو لے کے گھومنا، شام کو پھر واپس آ کے کھانا کھانا، بچوں کو لے کے ساتھ گوشت لے کے گھر سے لے جانا۔ یہ قربانی دسترخوان ہوگا جس میں پچھلے سال تقریباً 30,000 افراد نے کھانا کھایا تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی نیکی کا سلسلہ ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ میں ہنسا اس لیے نہیں بولتا کہ اللہ کی طرف سے انتظار زیادہ ہوتا ہے اور ہم چھوٹا ہنسا بول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کا کام زیادہ بڑے پیمانے پہ لے لیتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ جہاں پہ بھی ہیں، جہاں پہ عید کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے باہر قربانی دسترخوان لگائیں۔ 1 کلو 2 کلو 3 کلو گوشت پکا کر باہر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، جو گزرے اسے کہیں پکا کھا کے جاؤ۔ دیکھیے کہاں ایک بندہ بھوک پیاس میں گلی میں شاپر لے کے پھر رہا ہے کہ مجھے ایک بوٹی ملے گی اور تکلیف میں ہے۔ اسلام آباد میں ہوٹل ویسے ہی بند ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو بہترین کھانا پیٹ بھر کے کھانے کو مل جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی دعائیں، وہ جو دعائیں جب ہمیں دیتے ہیں کہتے ہیں آنتوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آنتوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو یہ عمل ہے، یہ ایک عام امتی گھر کے باہر کر سکتا ہے۔ اگر ہمت ہے، حوصلہ ہے تو گھر کے لان میں بٹھائیں، ڈرائنگ روم میں لے جائیں، یتیم کو لے کے جائیں، دست شفقت اس کے سر پہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے شکوہ کیا تھا، دل بڑا سخت ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، امسح رأس الیتیم۔ یتیم کے سر پہ جب آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کو اس کے جب پیار سے اچانک آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے جسم کے اندر سے ایک جھرجھری نکلتی ہے۔ اس کے وہ باپ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں لیا ہوتا ہے۔ جب اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں، اس کے جسم کے اندر آپ کو ایک تھرتھراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ تھرتھراہٹ جو ہوتی ہے، اس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ ان کو وہی محسوس کرتے ہیں جب یتیم بچے کے آپ ہاتھ میں کچھ چیز دیتے ہیں، آپ جب اسے سلام کرتے ہیں، جب آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔
یہ الفاظ سے بیان کرنے سے قاصر ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اس 10 ذو الحج کا عشرہ کمانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن کی زندگی میں آخری دفعہ عشرہ آ رہا ہے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دے. رب کریم جنہوں نے اس سال کے بعد ان کو زندگی میں نہیں ہونا اے اللہ ان کی بھی اور جو زندہ رہیں گے اے اللہ ہم سب کو یہ عشرہ کمانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, اپنا قرب نصیب فرما, اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماریوں سے, آزمائشوں سے, تکلیفوں سے بچا لے. اے اللہ کوئی حادثہ ہمارے مقدر میں, ہمارے گھر والوں کے مقدر میں, اللہ اس سے بچا لے. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم ارحم مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم ارحم موتانا. اللہم ارحمہم اجمعین. اے اللہ جتنے بھی ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو رحمت سے بھر دے, ان کی قبروں کو منور فرما دے, معطر کر دے, کشادہ کر دے, کھلا کر دے, ان کو جنت کے پہناوے پہنا دے. اے اللہ ہماری 2 بہنوں نے دعا کی درخواست کی ہے, اے اللہ ان کے جو بھی بیماریاں ہیں, جو بھی اے اللہ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. ہمارے بزرگ نور محمد صاحب گرے ہیں, زخمی ہیں, اے اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما دے. ہمارے بھائی خواجہ شفقت اے اللہ ان کی آزمائش, رب کریم ان کی اس آزمائش کو ختم فرما اور اب ان کو مکمل صحت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر والوں کو جنت کے خریدار بننے کی توفیق عطا فرما. قوا انفسکم واہلیکم نارا. ان 10 دنوں میں اللہ وہ دوزخ کی آگ جو گھروں میں بھڑکاتے ہیں اے اللہ اس کو بجھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما دے. قیامت کے دن کی شفاعت نصیب فرما دینا. اے رب کریم ہم سب کو جو پریشانی ہے اللہ اپنے فضل سے وہ پریشانیاں دور فرما دے. جو تنگ دست ہیں ان کو بے حساب نصیب فرما. جو مقروض ہیں اللہ ان کا قرض دور فرما دے. اے اللہ جتنے بھی ماؤں نے بطور خاص اپنی بیٹیوں کے حوالے سے دعا کی درخواست کی ہے یا اللہ یہاں پر موجود ہر باپ کی بیٹی کو بہترین نصیب عطا فرما دے. اے اللہ یہاں پر موجود ہر بیٹے کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.